خدا ان کی تعریف ہو کہ کوئی بھلا اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ پیارے عزیزو، آج ہم مکاشفہ کی کتاب کے دوسرے باب کی 8 سے لے کر 12ویں آیت جو ہے اس پر غور کریں گے، جس میں جو کلیسیا کو لکھوائے گئے خطوط میں سے جو دوسری کلیسیا ہے، سمرنا کی کلیسیا کو جو یسوع کا پیغام ہے، اس پر ہم غور کریں گے۔ پیارے عزیزو، جب ہم مکاشفہ کی کتاب کے دوسرے اور تیسرے باب میں جو خطوط 7 کلیسیاؤں کو لکھوائے گئے، تو اہم ترین بات ہمیشہ یاد رکھنے کی یہ ہے کہ یہ کلیسیائیں حقیقی کلیسیائیں تھیں، اور ان خطوط کی اور کلیسیا کو لکھوائے گئے ان خطوط کی جو تاریخی اہمیت ہے وہ بھی ہے، اور پھر تاریخی اہمیت کے ساتھ ساتھ جو اس زمانے کی کلیسیاؤں کے لیے پیغام تھا وہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ آنے والے سارے زمانے کی کلیسیاؤں کے لیے بھی اس میں پیغام وہی ہے۔ اور پھر ہر کلیسیا کے ہر ممبر کے لیے بھی یہ پیغام جو ہے وہ آج تک اور جب تک کلیسیا زمین پر ہے، جو کلیسیا کا دور ہے، اس وقت تک ان خطوط کی جو اہمیت ہے وہ قائم رہے گی، اور کلیسیا کے ممبران کو ان خطوط اور اس میں دی گئی ہدایات اور تنبیہ کی باتوں پر غور کرتے رہنا ہوگا، اور اپنی اپنی زندگیوں میں سے جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ جو خرابیاں ان خطوط میں لکھوائی گئی ہیں کہیں وہ ہمارے اندر تو نہیں موجود۔ یہ خطوط حقیقی کلیسیاؤں کو لکھوائے گئے خطوط ہیں، جو آج کا جو ماڈرن ترکی ہے اس کے اندر تھی یہ موجود کلیسیا۔ اور آج ہم جب سمرنا کی کلیسیا کو پر غور کرتے ہیں تو یہ کلیسیا سن 100 سے لے کے 312 سن عیسوی تک اس کا قیام تھا۔ پہلی کلیسیا جو ہم نے کل سٹڈی کی تھی، افسس کی کلیسیا، وہ سن 33 سے لے کے سن 100 تک قائم رہی، اور اس کلیسیا کا جب اختتام ہوا تو اسی وقت وہ جو ہے ہمارے یسوع کے جو چنے ہوئے رسول تھے ان کا بھی دور ختم ہو گیا، کیونکہ اسی وقت جو مقدس یوحنا ہیں عارف، جو مکاشفہ کی کتاب کے لکھنے والے، جن کو یہ مکاشفہ ہوا خداوند یسوع کی طرف سے، تو ان کی موت کے ساتھ رسولوں کا دور ختم ہو گیا، کیونکہ وہ آخری یسوع کے رسول تھے جو رہ گئے تھے زندہ، اور پھر ان کی موت کے ساتھ رسولوں کا دور ختم ہو گیا۔ پہلی کلیسیا جو رسولوں کی کلیسیا تھی اس کا دور ختم ہو گیا۔ اب یہ جو سمرنا کی کلیسیا ہے، اس کلیسیا کا جو نگہبان ہے وہ پولیکارپ ہے۔ پولیکارپ جو بہت مشہور شخصیت ہے ہماری کلیسیا کی تاریخ کی، جو یوحنا عارف کے شاگرد تھے۔ یسوع کے شاگرد یوحنا عارف تھے، اور یوحنا عارف کے آگے شاگرد جو تھے پولیکارپ تھے۔ جو پولیکارپ جن کو روم کے شہنشاہ نے جلتے ہوئے تیل میں بھی ڈال کر مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن خداوند نے انہیں جلتے ہوئے تیل میں بھی کچھ نہیں ہونے دیا تھا، جیسا دانیل کے 3 ساتھیوں کو خدا نے آگ کی جلتی بھٹی میں بچایا تھا اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس طرح خدا کے روح نے ممکن نہ ہونے دیا کہ پولیکارپ کو تیل سے جلا دیا جائے، تو بعد میں پولیکارپ کو انہوں نے پھر قتل کر کے مارا، تیل بھی ان کو جلا نہ سکا تھا، تو یہ بھی شہید تھے، اور یہی اس کلیسیا کے نگہبان تھے۔ آپ اس کلیسیا کے پاسبان جو ہونے چاہیے وہ پولیکارپ تھے، جو اس کلیسیا کی ابتدا کرنے والے تھے، اور وہ بھی 90 سال کی عمر تک ضعیف عمری میں ان کو جو ہے قتل کر کے اس ایذا رسانی کا سامنا یسوع کے اوپر ایمان رکھنے کی وجہ سے جو انہوں نے دکھ سہے، مصیبتیں اٹھائیں، وہ بہت بڑا نام ہے ہماری کلیسیا کی۔ جو ابتدائی کلیسیا کا جو پولیکارپ ہے وہ یسوع کا ایک ایسا عظیم خادم تھا
جو یسوع کے آخری شاگرد یوحنا کا خود شاگرد تھا۔ اب یہ جو سمرنا کا جو شہر ہے، آج کے زمانے میں جو ترکی کا شہر ازمیر ہے، یہ اس دور کا سمرنا تھا۔ آج سے 2000 سال پہلے سمرنا کی جو سنگ بنیاد یسوع مسیح کی پیدائش سے 300 سال پہلے سکندر اعظم نے رکھی تھی، اور وہی اس شہر کو بنانے والا اور اس کا آغاز کرنے والا تھا۔ اسی کے دور میں سمرنا شہر جو ہے وہ جو وجود میں آیا، اور یہ بہت خوبصورت شہر تھا۔ 7 کلیسیاؤں میں سے جو سب سے زیادہ خوبصورت شہر ہے وہ یہ سمرنا کا شہر تھا۔ اور سمرنا شہر کی جو اہم بات تھی کہ یہ تجارتی مرکز بھی بہت زبردست تھا، کیونکہ اس وقت کے جو فارس، جو پرشیا ہے، یعنی جس کو آج ہم ایران کہتے ہیں، ایران سے یہاں تک ایک اہم راستہ تھا جو اس دور میں بنایا گیا تھا، جہاں تجارت کے لیے غرض سے، تو یہ تجارتی لحاظ سے اس کی بڑی اس دور میں اہمیت تھی۔ لیکن سب سے پہلے جو مر کا جو اہم ترین جو بائبل مقدس میں پہلی دفعہ استعمال ہمیں نظر آتا ہے، وہ خروج کی کتاب کے 30ویں باب کے اندر، جب خدا جو مسح کرنے کے تیل کی ریسپی بتاتا ہے موسیٰ کو، اور اس میں مر کا استعمال کیا گیا۔ خروج کی کتاب 33ویں باب کی 22ویں آیت میں مر کا استعمال ہوا۔ مسح کرنے کا جو تیل خدا نے خود موسیٰ کو ترکیب بتائی، اس کی ریسپی دی، اور ہر ایک چیز کو بتایا کہ اتنی اتنی مقدار ہوگی، اور ان کو کوٹ کر کس طرح سے تم نے مسح کرنے کا تیل بنانا ہے، اور پھر مسح کرنے کا جو تیل بناؤ گے اس کے لیے خدا نے سختی سے منع کیا تھا، یہ کسی اور کام کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا، وہ صرف مسح کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ تو اس میں مر کا استعمال جو ہے ہوا خوشبو کے لیے۔ یہ جو مر تھی، اس کو جب کوٹا جاتا تھا تو اس سے بہت زبردست خوشبو نکلتی تھی۔ تو مر کی اہمیت یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مسح کرنے کے تیل میں بھی استعمال ہوتا تھا۔ یسوع کی پیدائش پر جو مجوسی ہیں وہ بھی اسے لے کر آئے تھے یسوع کے لیے گفٹ کے طور پر، اور پھر جب یسوع کی موت ہوئی تو یوحنا کی انجیل کے 19ویں باب میں جب آپ دیکھیں گے، یسوع کو جب دفن کرتے ہیں، متیہ اور یوسف جو ارمیتیا کے شہر کا رہنے والا تھا وہ، اور ان کے ساتھ نیکودیمس آتے ہیں، تو نیکودیمس جو ہیں وہ 50 سیر کے قریب جو ہیں مر اور عود لے کر آئے تھے یسوع کے جسم پر ملنے کے لیے، تاکہ لاش کو اچھی طرح سے خوشبودار مسالے لگا کر لپیٹ کر دفن کیا جائے، جیسے اس دور کے جو شرفاء کو، جو بڑے امیر لوگ تھے، جیسے ان کے لیے کیا جاتا تھا، تو انہوں نے یسوع کے لیے بھی ویسا ہی انتظام کیا جیسا اس دور کے بڑے بڑے جو ان کے ربی تھے ان کے لیے کرتے تھے، اہم لوگوں کے لیے کیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے بھی جب یسوع کو دفنایا تو مر اور عود کا استعمال کیا تھا لاش کو دفناتے وقت، تو وہاں پر بھی ہمیں مر نظر آتا ہے۔ تو یہ جو مر ہے یہ سمرنا میں بہت پیدا ہوتا تھا، اور جو سمرنا کا نام ہے یہ یونانی زبان میں مر ہی کو کہتے ہیں، اس لیے مر کے ساتھ رشتہ تھا اس شہر کے نام کا، اور یہ وہاں کی خاص سوغات، خاص اہم ترین چیز تھی، جس کی وجہ سے اتنی زیادہ مشہور تھی کہ اس شہر کا نام ہی سمرنا رکھ دیا گیا، کیونکہ وہاں مر پیدا ہوتا تھا۔ اب ہم پڑھیں گے ان آیات کو، جو اس خط کو جو سمرنا کو لکھوایا گیا۔ تو مکاشفہ کی کتاب اس کے 2 باب کی 8 سے 12ویں آیت تک وہ آیات ہیں جس میں یہ خط لکھا ہوا ہے۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اول اور آخر ہے، جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لعن تان کو بھی جانتا ہوں۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر،
دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اور 11ویں آیت، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ پیارے عزیزو، ایک اور اہم بات نوٹ کر لیں کہ یہ جو 7 کلیسیا کو خطوط لکھوائے گئے، ان میں سے 2 کلیسیاں ایسی ہیں جن کو ڈانٹ نہیں پڑی۔ 7 کلیسیوں میں سے 5 کلیسیاں ایسی ہیں جن کو ساتوں کی ساتوں کو شاباش تو ملی، لیکن 5 ایسی کلیسیاں جن کو شاباش بھی ملی اور ساتھ میں ڈانٹ بھی پڑی، تنبیہ کی گئی، سخت تنبیہ بھی کی گئی۔ لیکن سمرنا کی کلیسیا ایک ایسی کلیسیا ہے کہ جس کو ڈانٹ نہیں پلائی گئی، جس کو تنبیہ نہیں کی گئی، جس کو صرف شاباش ملی ہے۔ دوسری کلیسیا جس کو صرف شاباش ملی وہ فلادلفیا کی کلیسیا ہے۔ تو سمرنا کی کلیسیا سے یسوع کو کوئی شکایت نہیں ہے، فلادلفیا کی کلیسیا سے یسوع کو کوئی شکایت نہیں ہے۔ باقی جو دوسری 5 کلیسیاں ہیں ان کو شاباش بھی دی گئی، جو ان میں اچھے کام تھے، لیکن باقی جو ان کے اندر خرابیاں تھیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، ان کی نشاندہی کی گئی، ان کو بتایا گیا، تنبیہ کی گئی سخت الفاظ میں کہ یہ غلطیاں نہیں سدھارو گے تو نقصان اٹھاؤ گے روحانی طور پر۔ اب یہ جو سمرنا کی کلیسیا ہے، یہ کلیسیا ایذا رسانی کا سامنا کرنے والی کلیسیا کے روپ میں نظر آتی ہے، وہ کلیسیا جس کو سخت ایذا رسانی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ ایک بات میں شاید پتہ نہیں میں نے پہلے کہی ہے یا نہیں، کہ ان 7 خطوط میں سب سے اہم بات جو آپ کو نظر آئے گی، جس کو میں اینڈ پہ بیان کروں گا، کہ یہ ان 7 خطوط میں آپ کو کلیسیا کے دور کی پوری ہسٹری بھی نظر آئے گی۔ جب سے کلیسیا کا وجود آیا روئے زمین پر، اس وقت سے لے کر کلیسیا کے آسمان پر جانے تک کا جو کلیسیا کا سفر ہوگا وہ ان 7 خطوط میں آپ کو نظر آئے گا۔ تو جو سمرنا کی کلیسیا ہے وہ آپ کو ایک ایسی کلیسیا نظر آتی ہے جو ایذا رسانی کا سامنا کرنے والی کلیسیا ہے۔ اس لیے یسوع سے شاباش بھی دے رہے ہیں کہ اس میں ان کو کوئی غلطی نہیں نظر آ رہی، صرف اس کو شاباش دے رہے ہیں۔ اور خط کے شروع میں، جیسے ہر خط کے شروع میں یسوع اپنا الگ طریقے سے انٹروڈکشن کرواتے ہیں، جیسے افسس کی کلیسیا کو کہا گیا تھا کہ جو اپنے دائنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے ساتھ چراغ دانوں میں پھرتا ہے، یہاں پر سمرنا کی کلیسیا کو فرق طریقے سے یسوع اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں۔ ہر کلیسیا کو یسوع اپنا فرق طریقے سے، فرق جو یسوع کا ٹائٹل ہے اس سے اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ تو سمرنا کی کلیسیا کو کیا کہا جا رہا ہے کہ جو اول اور آخر ہے، جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے۔ یعنی یسوع اپنا نام لے کر بات نہیں کر رہے، لیکن اپنا ٹائٹل بتا رہے ہیں کہ میں جو اول اور آخر ہوں، جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا ہوں۔ میں یہ فرماتا ہوں کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں۔ مصیبت، وہ دکھ جو سہے تو نے، وہ مار جو تجھے پڑی، وہ ایذا رسانی جو تیرے ساتھ کی گئی، کہ تو غریب بھی ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی کو ایذا رسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جو موجودہ حکومت جو ہوتی ہے، جب وہ کسی کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتی ہے تو اس کو جسمانی بھی دکھ اٹھانے پڑتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کی اکانومی کو بھی تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے زیادہ مواقع نہیں ہوتے کہ وہ اپنے لیے زیادہ دولت کما سکے۔ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے، اس کے خلاف ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں کہ وہ غریب ہی نظر آئیں گے آپ کو۔ ان کے پاس کیونکہ مواقع نہیں ہوتے زیادہ، سوشل بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے، کام پر نہیں رکھتے لوگ، اور پھر نفرت کرتے ہیں، معاشرے میں ان کے لیے زیادہ مواقع نہیں ہوتے، تو ایسے لوگ پھر جن کو ایذا رسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ غریب ہوتے ہیں ہمیشہ۔ اور یسوع کلیسیا کو، سمرنا کی کلیسیا کو کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں تم دکھ اٹھا رہے ہو
اور غربت بھی برداشت کر رہے ہو، لیکن گواہی کو نہیں چھوڑ رہے، ایمان سے تم منکر نہیں ہو رہے۔ اور وہ لوگ جو دولت مند ہیں اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہے، ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ پیارے عزیزو، کلیسیا کی تاریخ لکھنے والے جو خادمین ہیں اور جن کی ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ جو دوسری صدی میں عام یہودیوں کے اندر ایک بدعت تھی، جو ایک خاص فرقہ بنا تھا یہودیوں کے اندر، اور وہ اپنے آپ کو ان کے فرقے کا نام ہی یہودی تھا۔ وہ اپنے اس نام کو، اس پہچان کو بڑی فخر سے اس کا استعمال کرتے تھے، اور ان کے کچھ خاص باتیں ہوں گی جس کے متعلق ہمیں زیادہ ڈیٹیل نہیں پتہ، تو ان کے تعلق سے بات کی جا رہی کہ وہ یہودی جو در حقیقت یہودی نہیں ہیں اور اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، وہ فرقہ جو اپنے آپ کو یہودی کہہ رہا ہے بلکہ شیطان کی جماعت کے لوگ ہیں، کیونکہ وہ ایک یہودیوں میں سے ایک بدعتی فرقہ تھا جس نے اپنے آپ کو یہودی کہا۔ تو یہودا کا قبیلہ تو 12 قبیلوں میں سے سب سے اہم ہے روحانی طور پر قبیلہ، جس میں سے داؤد پیدا ہوا، جس میں سے یسوع ناصری نے پیدا ہونا تھا۔ لیکن یہودیوں کے قبیلہ میں سے ہی جو پہلی صدی کے بعد جو دوسری صدی ہے، اس میں انہی کے ایک ذیلی گروہ نے اپنا نام یہودی رکھا ہوا تھا۔ یہ تو ان کے یہودا کے قبیلے سے تو تھے ہی وہ، لیکن وہ خاص اپنے آپ کو یہودی کہلوانا پسند کرتے تھے کہ میرا فرقہ، میں اس گروہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ اب خداوند یسوع کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ میری نظر میں تو یہودی ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے اپنے کوئی ایسی چیزیں انہوں نے مقرر کی ہوں گی، ایسے ان کے خیالات ہوں گے، کچھ ایسی باتیں ہوں گی جس کی وجہ سے وہ یہودی رسم و رواج کو اپنانے کے باوجود ان کے اندر کچھ ایسی خرابی ہوگی جس کی وجہ سے یسوع ناصری ان سے ناخوش نظر آتے ہیں۔ ہاں، وہ یسوع ناصری پر ایمان نہ لانے والے جو ہوتے ہیں ان سے بھی یسوع ناصری ناراض ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر خاص طور پر یہ جو گروہ تھا یہ کلیسیا کو لعن طعن کرنے والے لوگوں میں شامل تھا۔ اب یسوع کلیسیا کو، سمرنا کی کلیسیا کو کہتے ہیں کہ فکر نہ کرو، میری نظر میں تو یہ یہودی ہے ہی نہیں۔ اور خداوند آگے کلیسیا کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں اور میں تمہیں یہ بھی خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تمہیں اور دکھ سہنے ہوں گے، ان سے خوف نہ کرنا۔ ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالے گا اور تمہاری آزمائش ہوگی اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے۔ اب یہ 10 دن جو ہے، ہو سکتا ہے اس دور میں خاص کسی 10 دن میں کلیسیا پر خاص ظلم ہونا ہو، اور یسوع پہلے سے کلیسیا کو آگاہ کر رہے ہیں کہ 10 دن اور سخت آنے والے ہیں تم پر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کلام کے بڑے بڑے اسکالرز ہوئے ہیں ہسٹری کے، جنہوں نے مکاشفہ کی کتاب کے دوسرے باب کی یہ جو سمرنا کی کلیسیا کے متعلق یہ جو بات ہے 10 دن تک کی، انہوں نے کہا کہ اس کا دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یسوع روم کے اس دور میں جس میں پہلی صدی کی جو کلیسیا تھی، اس وقت سے لے کر سن 300 تک کا جو ٹائم تھا، جس میں 10 بہت ہی بدترین روم کے ایسے شہنشاہ آئے جنہوں نے کلیسیا کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اور پہلی صدی سے لے کے تیسری صدی کے آخر تک جو تاریخ دان ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ تقریباً 60 لاکھ مسیحیوں کو قتل کیا گیا ان کے ایمان کی وجہ سے، یسوع نام کی وجہ سے۔ تو بائبل کومنٹیٹرز جو ہیں وہ اس بات کی طرف بھی ان کا دھیان گیا ہے کہ شاید یسوع ناصری اشارتاً کلیسیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ
وہ جو 10 بادشاہ ہیں روم کے سلطنت کے، جو بڑی قہر انگیز جو ایذا رسانی کلیسیا کے ساتھ کریں گے، ان کی مصیبت سے خوف نہ کھانا۔ اس لیے یسوع ناصری اس کلیسیا کو ایسے لوگوں کو شاباش دیتے ہوئے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اب میں پیارے عزیزوں آپ کو جو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں، جس میں آپ دیکھیں گے کہ پہلی صدی کے مسیحیوں کی جو کلیسیا تھی، یعنی رسولی کلیسیا، جس میں یسوع کے چنے ہوئے رسول تھے، اس وقت کی کلیسیا سے لے کر تیسری صدی کے آخر تک کلیسیا نے شدید ایذا رسانی کا سامنا کیا، جس میں سب سے بدترین ایذا رسانی جو نیرو بادشاہ تھا اس کے دور میں ہوئی، جس نے پولس اور پطرس کو مصلوب کروایا تھا۔ اور اسی دور میں روم کی سلطنت کے 10 بدترین اور ظالم حکمرانوں نے مسیحیوں پر بہت ظلم ڈھایا۔ کلیسیا کی تاریخ لکھنے والے لوگوں کے مطابق اس عرصے میں تقریباً 60 لاکھ مسیحی قتل کیے گئے۔ کس وجہ سے؟ یسوع نام کی وجہ سے، یسوع کی ذات پر ایمان رکھنے کی وجہ سے۔ لیکن ان میں سے ایک نے بھی یسوع کا انکار نہیں کیا، وہ جان دینے تک وفادار رہے، جیسے یسوع نے سمرنا کی کلیسیا کو کہا، وہ جان دینے تک وفادار رہے۔ اب میں آپ کو ان 10 جو ظالم حکمران 300 سال کے عرصہ میں کلیسیا پر ظلم کرتے رہے، ان کے نام اور ان کا جو اقتدار کا ٹائم ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ پہلا شہنشاہ جو ہے وہ نیرو ہے، جو سن 37 سے لے کے سن 68 تک حکمران تھا، یعنی یسوع کے مصلوب ہونے کے 5 سال بعد وہ شہنشاہ بنا تھا، اور پھر سن 68 تک وہی حکمران تھا، اور سن 70 میں یاد رکھیں کہ جو یروشلم ہے اس کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ دوسرا جو ظالم حکمران تھا اس کا نام ہے ویسپاسین، وہ سن 69 سے سن 79 تک 69 to 79 AD تک وہ شہنشاہ تھا۔ اور پھر تیسرا جو شہنشاہ تھا اسی لسٹ میں وہ تھا جس کو ہم ڈومیشن کہتے ہیں، لیکن اردو میں شاید کچھ لوگ اسے دومیتیان پڑھیں گے۔ اس کا جو دور حکومت ہے وہ سن 81 سے سن 96 تک کا تھا، یعنی 81 سے لے کے 96 AD تک وہ حکمران تھا۔ اور چوتھا تراجن تھا، جو سن 98 سے لے کے 117 سن عیسوی تک، یعنی 98 سے لے کے 117 AD تک وہ حکمران تھا۔ اور پانچواں اس لسٹ میں ہیڈرین ہے، جو 117 سے 138 تک حکمران رہا۔ اور چھٹا پھر جو ہے وہ مارکس ہے اوریلیس، وہ 161 سے لے کر 180 تک حکمران رہا۔ اور ساتواں جو میکسیمینس دی تھراسین ہے، جو 235 سے لے کے 238 تک حکمران رہا۔ اور آٹھواں جو ہے وہ دیسیوس ہے، وہ 249 سے لے کے 251 سن عیسوی تک، یعنی 249 سے لے کے 251 AD تک وہ حکمران تھا۔ اور نواں جو ہے اس کا نام ہے ویلیرین، وہ 253 سے لے کے 260 AD تک وہ حکمران رہا۔ اور 10واں جو ظالم حکمران اس لسٹ میں ہے وہ اس کا نام ہے دیوسیلیتریان، 284 سے لے کے 305 سن عیسوی تک وہ حکمران تھا۔ تو ان ظالم ترین جو 10 حکمران تھے، ہیں تو ان کے اور بھی تھے، لیکن یہ ان سارے حکمرانوں میں 10 ظالم ترین حکمران ہیں جن کی ترتیب بھی اور مسلسل 300 سال تک جنہوں نے کلیسیا کو بہت ستایا، اور 60 لاکھ جو ایسٹیمیٹ ہے خدا کے کلام کے تاریخ مرتب کرنے والے لوگوں کا، ان کے خیال کے مطابق 60 لاکھ مسیحی جو ہے نا اس عرصے میں قتل کیے گئے روم کے دور حکومت میں۔ اس لیے جو بائبل کی کمنٹریز لکھنے والے لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ شاید روحانی طور پر کلیسیا کو آگاہی دی جا رہی ہے کہ 10 بادشاہ آئیں گے جو آپ کو شدید ایذا رسانی کریں گے، اور آپ نے جان دینے تک وفادار رہنا ہے، تب جا کر تم زندگی کا تاج پاؤ گے، اور پھر
وہ ریوارڈ، وہ اجر جو تمہیں ملے گا اس کا ذکر کیا گیا ہے. جیسے ہر کلیسیا کو یسوع نے ایک اجر دینے کا وعدہ کیا ہے. جس طرح افسس کی کلیسیا کو کہا گیا تھا کہ جو غالب آئے گا اسے کیا ہوگا، جو زندگی کا درخت ہے اس کا پھل تم کھاؤ گے. تو یہاں پر کیا وعدہ کیا گیا وہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو وہی بات کہ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے کہ جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا. جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا. یہاں پر غالب آنے والوں کو تسلی دی گئی ہے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسری موت سے تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا. اب انجیل مقدس ہی صرف دوسری موت کا ذکر کرتی ہے، کہیں اور کبھی کسی نے اس کے متعلق انسانوں سے بات نہیں کی. بات تو اسی نے کرنی تھی جس کے پاس آسمان و زمین کا اختیار ہوگا، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، جو انسانوں کا مستقبل جانتا ہے، جو اول اور آخر ہے، جو ابتدا اور انتہا ہے، جو سب چیزوں کا خالق اور مالک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا ہے، جس کے پاس سارا علم ہے، جس نے خود انسانوں کے لیے جو فیوچر ہے اس کو کس طرح اینڈ کرنا ہے وہ اسی نے خود ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے. وہی بتا سکتا تھا کہ میں نے کیا مقرر کر رکھا ہے. تو یسوع نے بتایا کہ ان کو دوسری موت سے بچایا جائے گا. اب دوسری موت ہے کیا؟ وہ مکاشفہ کی کتاب 20ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے. یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، یعنی وہ آگ کی جھیل جو آخری عدالت 1000 سالہ بادشاہت کے بعد ہوگی. اس کے بعد ابلیس اور اس کے فرشتوں کو بھی اور نافرمان خدا کے منکر لوگوں کو، یہ سمسی پر ایمان نہ لانے والوں کو اس آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا. یہ ہے دوسری موت. اور ڈالا کب جائے گا؟ پہلے انہیں زندہ کیا جائے گا، ان کو ان کا گناہ بتایا جائے گا اور پھر انہیں آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا. پہلی چیزوں یاد رکھیں، انجیل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو صرف ایک دفعہ پیدا ہوگا اس کو 2 دفعہ مرنا پڑے گا. لیکن جو 2 دفعہ پیدا ہوگا، یعنی جس کی دوسری پیدائش ہوگی، جس کو ہم نئی پیدائش کہتے ہیں، جو روح سے پیدا ہوگا، جو 2 دفعہ پیدا ہوگا وہ صرف ایک ہی دفعہ اس کو مرنا پڑے گا. کیوں؟ کہ وہ اپنے مقررہ وقت پر اس کو زندہ کیا جائے گا اور وہ تو ہوا میں اڑ کر یسوع کا استقبال کریں گے. کلیسیا ہے، یسوع کی دلہن ہے جو دوسری دفعہ پیدا ہوتے ہیں. یسوع مسیح پر ایمان لانے والا ہی جو ہے وہ نئی پیدائش کا تجربہ رکھتا ہے، وہ نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، وہ روح سے پیدا ہوتا ہے. اس لیے جو 2 دفعہ پیدا ہوں گے ان کو دوسری دفعہ مرنا نہیں پڑے گا، اور جو صرف ایک دفعہ پیدا ہوئے ہیں اس روئے زمین پر ان کو جو ہے وہ مار دیا جائے گا، ان کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا. یہ کلیسیا کے بعد جو خدا نے نجات کا بندوبست کیا ہے وہ یہ ہے، یسوع کے آنے کے بعد، صلیب دن مصلوب ہو جانے کے بعد، کہ اب جس نے بھی ہمیشہ کی زندگی پانی ہے اس کو 2 مرتبہ پیدا ہونا پڑے گا. یعنی دوسری مرتبہ اس کی پیدائش ہوگی، یعنی وہ نئی پیدائش کا تجربہ پائے گا. نئے سرے سے پیدا ہوگا تو آسمان کی بادشاہی کا شہری بنے گا، ورنہ نہیں. یہی یسوع نے نیقودیموس کو بتایا تھا کہ یہی بات ہے، یہی فارمولہ ہے، اس پر عمل کرنا ہوگا. یسوع کے شاگردوں کے لیے بھی یہی فارمولہ تھا، اور یسوع مسیح پر آنے والے سارے زمانوں میں انسانوں کے بچنے کے لیے یہی فارمولہ ہے کہ اگر دوسری موت سے بچنا ہے تو دوسری مرتبہ پہلے ہی پیدا ہو جاؤ، دوسری موت کے آنے سے پہلے دوسری مرتبہ پیدا ہو جاؤ، تاکہ تمہیں اس وقت عدالت میں خطرے کا سامنا نہ ہو، تمہیں آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا نہ جائے. یہ یسوع کا پیغام ہے،
ان لوگوں کے لیے جو یسوع کو نہیں مانتے، کہ اگر دوسری موت سے بچنا ہے جس کے متعلق صرف یسوع ناصری بتا رہے ہیں دنیا کو، تو مجھ پر ایمان لاؤ ورنہ تمہیں آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ یہی کلیسیا کا پیغام ہے، یہی یسوع کا پیغام ہے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا، میں ہوں دنیا کا نور، یسوع نے کہا۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ پھر یسوع نے کہا، کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ پس جتنے یسوع مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، وہ دوسری موت سے بچ جائیں گے۔ اس لیے میرے پیارے عزیزو، خداوند خدا بار بار ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم روح کی آواز کو سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ ان خطوط میں صرف کلیسیاؤں سے بات کی گئی ہے کہ تمہارے اندر اگر کوئی خرابی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہوگا، اور جو غالب آئیں گے انہی کو خداوند جو ہے وہ برکت دے گا، انہی کو خاص اجر دیا جائے گا۔ غالب آنے والوں کے لیے ہی برکت کا وعدہ کیا گیا ہے خطوط کے اندر۔ اور یاد رکھیں کہ انجیل مقدس جو ہے، مرکز، لوکا، یوحنا، متی کی انجیلیں، یہ یسوع کے شاگردوں نے روح القدس کی ہدایت سے لکھی، اور یہ جو 7 خطوط ہیں یہ یسوع ناصری خود انجیل مقدس کے بعد یوحنا عرف کے تھرو کلیسیا سے ڈائریکٹ خود بات کر رہے ہیں، خود لکھوا رہے ہیں۔ یہ خاص پیغام ہے یسوع کی طرف سے کلیسیاؤں کے لیے، صرف اپنے بدن کے لیے، یسوع کی دلہن کے لیے، کہ یہ باتیں زیادہ اہم ہیں جو ان خطوط میں بتائی گئی ہیں۔ وہ ساری تعلیم جو انجیل مقدس میں موجود ہے، ان کے ساتھ ساتھ ہمیں ان خطوط میں جو بتائی گئی باتیں ہیں وہ کلیسیا کو پلے سے باندھ کر رکھنی ہوں گی، کیونکہ یہ خطوط جو ہیں ان کا تعلق اخیر زمانہ میں جو کچھ کلیسیاؤں سے ہونا ہے اس کے تعلق سے بہت کچھ مواد ہے ان کلیسیاؤں میں کے خطوط میں۔ تو ہمیں یسوع کی دلہن بن کر زندہ رہنا ہوگا، جان دینے تک وفادار رہنا ہوگا، یسوع کا بدن بن کر اس زمین پر وقت گزارنا ہے، تاکہ ہم یسوع کی مرضی کے مطابق بنے ہوئے، ڈھلے ہوئے قائم رہیں یسوع مسیح میں۔ تو پیارے عزیزو، خدا آپ کو برکت دے۔ کل ہم اگلے خط کو سٹڈی کریں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ ایک سے زیادہ خط کو ہم کور کر سکیں، تاکہ یہ جلدی یہ خطوط ہیں ان کو کور کر کے ہم آگے بڑھیں۔ یاد رکھیں ان خطوط میں آپ کو ساری کلیسیا کی جو ہسٹری ہے وہ ضرور نظر آئے گی۔ ان خطوط کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ ان کی تاریخی اہمیت بھی ہے، ہر زمانے کی ہر کلیسیا کے لیے بھی اس کی اہمیت ہے، کلیسیا کے ہر ایک رکن کے لیے ہی بھی یہ باتیں پرسنلی طور پر لکھوائی گئی ہیں۔ اور تیسری بات یہ جو اہم ہے کہ ان خطوط کے اندر آپ کو عالمگیر کلیسیا کی شروع سے لے کر اینڈ تک جو ہے نا ہسٹری اور فیوچر جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔